معترض کا کہنا ہے جو شخص یہ کہے کہ ابو لہب سے قیامت کے دن عذاب مخفف ہوگا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، آگے قرآن مجید کی آیت ہے حضور، ولا يخفف عنهم من عذابها وقال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. اور اگرچہ بعض کتب میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ جھوٹ ہے اور یہ اجماع سے مخالف ہے. توضیح فرما دیں. میں نے اس سلسلے میں یہ کہا تھا کہ معترض کا یہ دعویٰ کہ یہ روایت جھوٹی ہے اندازے سے اور مجازفت سے کام لینا ہے، اور یہ ضرورت بیجا ہے کہ میں اپنی سمجھ کے اعتبار سے روایتوں کو کذب، جھوٹ یا بے بنیاد کہا جائے. اس سلسلے میں معترض نے جو آیتیں پڑھی بے شک ان پر ہمارا ایمان ہے کہ کافروں سے عذاب جہنم میں تخفیف نہیں ہوگی، اور یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ تو تم لوگ چکھو تو ہم تمہارے عذاب میں اضافہ کریں گے اور کمی نہیں کریں گے. یہ ان آیتوں کی بنا پر احادیث کو رد کرنا، اس وجہ سے اور اس کو اجماع کے خلاف قرار دینا، یہ معترض کی اپنی فہم ہے. معترض اگر اصول حدیث سے واقف ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن کو محدثین اور تمام علماء اپنی کتب میں، مصنفات میں بلا نکیر، بغیر کسی اعتراض کے اس کو نقل کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے اس کے نقل کرنے کا اور اس کی تلقی کا، اس حدیث کو لینے کا، روایت کرنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو ایسی حدیث جو تلقی بالقبول سے مزین ہو اور تمام علماء اسلام یا اکثر اس کو قبول کریں اور ایک دوسرے سے روایت کرتے چلے آئیں، اگرچہ اس کی سند اصول حدیث کے طور پر ذکر نہ ہو یا اس کی سند معلوم نہ ہو، پھر بھی یہ کہنا کہ یہ حدیث نہیں ہے یا یہ جھوٹ ہے یا یہ موضوع ہے، یہ نہایت جرأت ہے اور یہ غلط اور باطل ہے. اور یہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو بہت ساری احادیث جن کا معنی صحیح ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی وہ احادیث رد ہوں گی اور وہ جھوٹی قرار پائیں گی. محدثین نے یہاں تک کہ بخاری وغیرہ نے اس کا الزام نہیں کیا ہے کہ تمام احادیث جو سرکار نے ارشاد فرمائی ان سب کا احاطہ کریں گے اور ان میں سے کوئی حدیث نہیں چھوٹے گی. محدثین سے بہت ساری حدیثیں درج ہونے سے رہ گئیں اور بہت ساری احادیثوں کی سند محدثین نے ذکر کی اور بہت ساری احادیث بے سند محدثین ذکر کرتے ہیں. خود بخاری اور مسلم میں
جو شخص حدیث کے فن سے واقف ہے وہ دیکھے گا کہ بخاری کی یہ عادت ہے کہ ترجمۃ الباب میں محض جو مخرج حدیث ہے، صحابی ہو یا تابعی، اس کا نام لے دیتے ہیں کہ عن مجاہد عن عبداللہ، اور سند ذکر نہیں کرتے، اور کبھی بالکل بے ذکر سند حدیث ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اگر حدیث اس بنا پر رد کر دی جائے کہ اس کی سند ذکر نہیں کی گئی یا اس کی سند معلوم نہیں ہے، تو چاہیے کہ یہ ساری حدیثیں جو ہے رد کر دی جائیں اور کوئی حدیث نہ ہو۔ تو تلقی بالقبول جو ہے یہ ایک قرینہ ہے اس بات کا کہ اگرچہ ہمیں اس حدیث کی سند معلوم نہیں، یا فرض کر لیجئے کہ اس حدیث سند نہیں ہے، لیکن علماء کے زبان پر برسہ برس سے، سینکڑوں برس سے وہ حدیث ان کی زبان پر ہے اور ایک دوسرے سے روایت کرتے جا رہے ہیں، اس بات کا یہ قرینہ ہے کہ یہ اس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے۔ اللہ سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو سرکار کی حدیثوں کو اس طور پر رد کر دیتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ یہ حدیث جس میں یہ آیا کہ سویبیہ ابو لہب کی باندھی، اس نے پیر کے دن حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس بنا پر ابو لہب نے خوش ہو کر کے 2 انگلیوں کے اشارے سے یا 1 انگلی کے اشارے سے، جیسا بھی روایت میں ہو، اس کو آزاد کیا۔ اس بنا پر اس سے پیر کے دن تخفیف ہوتی ہے۔ اس حدیث کو اس آیت کی بنا پر رد کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب حدیث مستفید ہو گئی تو اب ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم حدیث پر بھی ایمان لائیں گے اور قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، اور قرآن میں حدیث کی تصدیق ہے اور حدیث میں قرآن کی تصدیق ہے، اور قرآن نے سرکار کو یہ منصب عطا کیا ہے کہ قرآن جو ہے اگر سرکار بیان نہ فرماتے تو کسی سے ایک حرف قرآن نہیں چلتا۔ یہ سرکار کو قرآن اللہ نے یہ ذمہ داری دی، ان کو یہ منصب عطا فرمایا کہ ذکر ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، لیکن اس کا بیان یہ تمہاری طرف مفوض ہے۔ اب قرآن میں جو مطلق نظر آ رہا ہے یا جو قرآن میں عام نظر آ رہا ہے، اگر حدیث میں جو ہے سرکار سے وہ حدیث مستفید ہے اور وہ حدیث جو ہے سرکار سے ثابت ہے، تو اب بظاہر جو ہے اگر کوئی صورت میں معارضت ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے وہ استثناء پر جو ہے محمول ہے، یعنی سب کے عذاب میں جو ہے کسی کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، مگر محمد صلی اللہ تبارک وسلم جس کا استثناء کر دیں اس سے تخفیف ہو جائے گی۔ اس کی نظیر جو ہے صحیحین میں، بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو حضرت عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا سرکار سے کہ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا؟ وہ خدا کی قسم آپ کے لیے جھگڑ جاتا تھا اور آپ کا دفاع کرتا تھا۔ تو فرمایا سرکار نے کہ ہاں، میں نے ابو طالب کو درکے اسفل میں دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں پایا، تو میں نے ان کو کھینچ کر کے جو ہے ایسی جگہ پر کر دیا کہ اب آگ جو ہے وہ ان کے پیر
آگ کی چنگاری جو ہے، انگارہ، وہ ان کے پیر کے انگوٹھے کو لگ رہا ہے اور اس سے ان کا دماغ کھول رہا ہے. اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ درک اسفل میں ہوتا. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ میری وجہ سے یہ تخفیف ہوئی کہ ان کو سانپ اور بچھوؤں کے کنویں میں نہیں رکھا گیا. اور متعدد حدیثوں میں جو ہے اس تخفیف کا ذکر ہے. حالانکہ آیت میں یہ ہے کہ تخفیف نہیں ہوگی، لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ تخفیف ہوگی. تو مطلب یہی ہے کہ سرکار کو یہ اختیار ہے کہ جس کو چاہیں مستثنا فرمائیں اور جس کو چاہیں جو ہے مستثنا نہ فرمائیں. اور اسی طور پر جو ہے اسی سورہ حمد جہاں سے یہ سند لایا، اسی میں یہ ہے جزاء من ربک عطاء حسابا. جنتیوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے تیرے رب کی طرف سے یہ جزا ہے اور یہ عطا ہے اندازے کے اعتبار سے. لیکن یہی جو ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب. کچھ وہ ہیں جن کو اندازے کے اعتبار سے دیا جائے گا اور کچھ وہ ہیں جن کو بے حساب دیا جائے گا. اور یہاں پر جو ہے حدیث اور آیت سب میں یہ ہے کہ حساب ضرور ہوگا. لیکن بخاری میں یہ بھی مروی ہے کہ سرکار کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 70,000 جو ہے حضور پر ایمان لانے والے جو ہے ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے جو ہے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے چودھری کا چاند، اور وہ جنت میں بے حساب جائیں گے. ان سب آیتوں سے جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سرکار کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں استثناء فرما دیں. لہذا اس طور پر جو ہے اگر ہم قرآن کو اور حدیث کو سمجھیں تو نہ ہمیں جو ہے اب یہ پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حدیث کی وجہ سے قرآن کو رد کریں یا قرآن کی وجہ سے حدیث کو رد کریں. محترم